بابا جی فرمانے سن مجدد وہ نہیں ہوتا جڑا اوکھے ویلے اپنی قوم نو چھڑ کے کینیڈا نس جاوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، آج ہم مرکزی امام احمد رضا کانفرنس میں حاضر ہوئے ہیں اور جن کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ حکیم من طبیب من جی پیر جناب پیر صاحب پیر سید خرم ریاض رضوی القادری، آپ کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے ہیں اور میرے بڑے سارے موجود ہیں۔ حقیقت میں بڑے وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں اور یہ میرے بڑے بیٹے ہیں جو اس چھوٹے کو کہتے ہیں یہ بڑا ہے۔ حقیقت میں تو امتحان ہمارا ہے کہ جب ہم اپنے چھوٹوں کو بڑا بنائیں۔ یہ ایک بات ہے موضوع سے ہٹ کر کہ بڑے وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں۔ اب ہمارا بڑا بننے کا وقت ہے جو ہم اپنے چھوٹوں کو بڑا بنائیں۔ اور جو کچھ انہوں نے کہا ہرگز 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 میں اس کے لائق نہیں بالکل بھی، اور جو انہوں نے کہا وہ ان کا بڑا پن ہے۔ کوئی کمال نہیں، کوئی بات نہیں، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ اور یہ بڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس چھوٹے کو تھوڑی سی جگہ دے دو، ورنہ ذاتی حیثیت میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی ولولہ نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ میرا تعارف تو ذاتی اتنا کافی ہے کہ ہم بابا جی کی ویل چیئر پھینکتے رہے کچھ دیر، بس اتنا تعارف کافی ہے۔ اگر کوئی میرا ذاتی تعارف پوچھے تو اتنا تعارف کافی ہوگا۔ اور ہم نے اس کی ویل چیئر کھینچی ہے جس نے امام احمد رضا کی سنت ادا کی ہے۔ اور امام احمد رضا ہے کون؟ سارے نعرہ لگا رہے تھے، میں دو الفاظ کا
اور اضافہ کر دوں. ایک تو نعرہ ہے نا عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، غیرت و عظمت، غیرت و عظمت. ہاں یہ جو ہے نا اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی. غیرت و عظمت، غیرت و عظمت. اور اس کا مظہر جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی ہیں ہمارے قائد. غیرت و عظمت، غیرت و عظمت، غیرت و عظمت، غیرت و عظمت. اور بابا جی فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت نے چومکھی لڑائی لڑی ہے، چومکھی. اور اس کے بعد جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ علامہ خادم حسین ہمارے قائد ملت اسلامیہ نے لڑی ہے. اپنوں کے بھی خلاف، بیگانوں کے بھی خلاف، اور جناب یہودیوں کے بھی خلاف، نصرانیوں کے بھی خلاف، حضور کے گستاخوں کے خلاف. جس جہت سے کوئی حضور کی ذات پر آیا ہے اس جہت سے آگے امام محمد رضا کھڑے ہوئے ہیں. اور کوئی جس جہت سے امام محمد رضا کی طرف آیا ہے اس ہر جہت کے آگے علامہ خادم حسین رضوی کھڑے ہیں. اخدی ٹھنڈک دل دا چین، اخدی ٹھنڈک دل دا چین. بس میں نے تو چند باتیں کرنی ہیں، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ حضور کی محفل میں اور حضور کی مجلس میں بابا جی فرماتے تھے اسی طرح ادب سے بیٹھنا ہے جس طرح صحابہ کرام بیٹھتے کرتے تھے. آج بھی ادب وہی ہے، اسی ادب سے، اسی جناب بالکل وہ ادب گاہے زیر آسماں زرش نازک تر اور نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. لیکن ہمارے بابا جی اس میں ترمیم کر کے پڑھتے تھے کہ نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ہی جا. ہاں وہاں تو باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. یہ ضروری ہے. اور ادب ہی تو ساری چیز ہے، ادب کے بغیر کوئی بات نہیں. اگر ادب نہیں ہے تو پھر کوئی چیز، ہر شے لا حاصل ہے. اور اگر ادب میسر آ جائے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ لم یترمرم مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. کہتی ہیں کہ دوسری حدیث میں الفاظ ہے لم یترمرم کراہیت ان ینتبہ رسول اللہ. کہتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری تھی. جب حضور گھر میں نہ تشریف فرما ہوتے تو وہ بکری بے چین دوڑتی. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بکری جدائی میں حضور کی، کبھی گھر کے اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں. لیکن کہتے ہیں جب حضور تشریف لے آتے تو گھر کی ایک کونے میں بیٹھ جاتی اور اپنی دم کو بھی زمین پر زور میں سے نہ مارتی کہیں حضور کی طبیعت پر گراں نہ گزر جائے. یہ ہے ادب رسول. میں نو یار بابا جی فرما دے سنو چار ٹنگا والے نو بھی پتا حضور دا ادب کیے تے دو ٹنگا رکھ کے ساری زندگی چلے بھی کٹیے بسترے بھی چکے پھریے تے حضور دا ادب نہ سمجھ آلے پھر کی لینا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کہ بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے. اوے بابا جی فرما کے گئے سن بھی لوٹے بسترے ساڑھے بڑے نہیں سن لے کر آئے. داتا صاحب کہڑے لوٹے بسترے لے کے آئے؟ لوٹے بسترہ دا اسلام نہ تعلق نہیں ہے. داتا صاحب ایک نگاہ لے کے آئے، خواجہ صاحب ایک نگاہ لے کے آئے، 90 لاکھ میں کلمہ پڑھایا. ایک نگاہ لے کے آئے علامہ خادم حسین رضوی. لوگ پوچھتے ہیں سنی ہوندہ کون ہے؟ ہون سارے کہندے ہیں جی اس کو سنی کہتے ہیں تو ہم بھی سنی ہیں. میں کہا ہوئے تساں ویکھے ہی نہیں. بابا جی آگے سن تساں جڑے ویکھے ہی نہیں. کہنے امام محمد رضا ایسے تھے ویسے تھے، ان کا رنگ صاف نہیں تھا. میں کہا جڑا خادم حسین رضوی دا رنگ دیکھ لوے تھے امام محمد رضا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بابا جی فرماندے سن کندھاری پٹھان ہوئے تے حضور دی ناموس رسالت دا محافظ ہوئے اور جناب
امام اہل سنت ہوئے، مجدد دین و ملت ہوئے، جنہ دی اولاد وچوں حضرت پیر سیدی اختر رضا خان صاحب دی سچی بات ہے، سچی بات ہے، سچی بات ہے، انہاں دی حقیقت بات ہے۔ اے بابا جی دے نال میری ذاتی گل سی، میں کہا حضور فرماندے لوگ بابا جی فرماندے سن حضرت اختر رضا دی چہرے دے ہوتے اکھ نہیں ٹک دی تے آلہ حضرت دا عالم کی ہوئے گا۔ جڑے فرماندے ہیں کہ حضرت امجد علی اعظمی جدو آپ کو لائے آخری وقت قریب المرگ اور عاشقہ نال تا موت پھر فیض لینا دی نا، اور اس دا ثبوت بھی موجود ہے۔ کوئی بات جو فتوے لاندہ پھر ایک ایڈی گل ہے، اس دے ثبوت بھی موجود ہیں کہ عاشقہ نال جڑی موت ہے وہ فیض لینا دی، انہوں نے تنگ کرن نہیں آندی، اس دے بڑے سارے ثبوت موجود ہیں۔ حضرت امجد علی اعظمی فرماندن، آپ فرماندن کہ جدو میں اعلیٰ حضرت کو پہنچا تے اعلیٰ حضرت فرمان لگے امجد علی صبح میری صاحبزادی آئی سن، تشریف لے آئی سن، میں دماغ تے بڑا زور دین دے باوجود انہاں دا نام زبان تے نہیں لیا سکیا، لیکن حضرت امجد علی اعظمی فرماندے ہیں اس وقت اعلیٰ حضرت دے پیران دی طرف جان نکل چکی سی۔ اعلیٰ حضرت فرمان لگے امجد علی اس دے باوجود حضور دی عظمت دیاں، حضور دی بلندی دیاں، حضور دی شان دیاں، رفت دیاں جتنیاں دلائلن، جتنیاں حدیثان، جتنیاں آیاتن اور حضور دے دفاع وچ جتنیاں آیاتن او میرے دل وچ دماغ وچ زبان تے ہجے بھی موجود ہیں۔ اللہ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عظمت و حیبت، عظمت و حیبت، غیرت و عظمت، 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 یہ سعادت نہیں اس طرح دی گلہ نہیں کرنی ہے، اس طرح دی گلہ بالکل نہیں کرنی ہے، کام ہے ان کے سے اوہی بس اوہی، غیرت و عظمت، غیرت و عظمت۔ اور یاد رکھنا امام احمد رضا نو جڑی عزت ملی نا، میں بابا جی دے الفاظ دوران لگا، بابا جی فرماندے سن حضور دے در تے جا کے اپنے آپ نو خواب کر دیتا، اس تو بعد عزت بڑھائی، فرمایا ورنہ پا علم ہوئے نا تے 40 من اس نو سنبھالن واسطے عقل چاہی دی۔ بابا جی فرماندے سن پا علم چھٹاکی ہوئے نا کسے کول تے 40 من عقل چاہی دی تے او کوہ گراں علم دا، حکمت دا، فضل دا، اتنا بڑا کوہ گراں، اور ایک این کلم ایک زبان ایک قدر تحریر ایک این ذرا جتنی بھی لغزش نہیں۔ نہ کیوں نازاں ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر۔ ہاں بابا جی فرمانے سن مجدد ہو نہیں ہوندہ جڑا اوکھے ویڑے اپنی قوم نو چھڑ کے کینیڈا نس جاوے، نہیں وہ مجدد ہو ہی نہیں سکتا۔ مجدد کی جا شان ہی ہے وے ہر ظلم، ہر کفر، ہر جناب بہرا روی دے سامنے آئیں کر کے چوڑا کر کے کھڑا ہو کے کھڑا، مجدد کی جا شان ہی ہے وے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی ایک لوگ آئے سن میرے کوڑ مجددیت سمجھان، کہنے لگے جی حکومت لینا مقصد نہیں، حضرت مجدد پاک نے جناب حکومت میں لوگوں نے صدہ کیتا، میں کہتا رہا حضرت تانوں پتہ ہی نہیں حضرت مجدد پاک نے صدہ کس طرح کیتا، جنہاں کو اسی رہے ہیں بڑے پکے نقش بندی بھی سن تے بڑے پکے قادری بھی سن تے بڑے پکے رضوی بھی سن، اور جنہ دے بارے علامہ اقبال فرماندہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار۔ وہ مجدد، اور وہ مجدد نہیں ہو سکتا
جڑا قوم نو جناب گلاں کردیاں آپ بھی گھٹتا جاوے، پھر شریعت بھی گھٹاندا جاوے، پھر جناب جا کینیڈا اور باہر دے ملکاں بریک لگے۔ مجدد تا ہوندا جڑا ہر ظالم دے سامنے کھڑا رہے، ہر جناب بے روی دے سامنے کھڑا رہے، بڑے بڑے فتنے اٹھن تے مجدد او ہوندا جڑا کہہ کے کہے اوئے اے جگہ تحقیقاں دی نہیں، اے جگہ ادب دی ہے۔ مجدد او ہوندا اور کہندا اے تحقیق دی جگہ نہیں ہے۔ مجدد او ہوندا جڑا ادھروں جناب کوئی فتنہ شروع ہو جائے یا ادھروں تو مراد ہے کہ صحابہ والوں ادھروں جناب اہل بیت کے خلاف کوئی بھونکنا شروع ہو جائے تو مجدد او ہوندا کہندا تسی دوویں جھوٹے ہو۔ تسی کہندے ہو ایک کہندے حضور دی قسمت اچھی کہ حضور نو ابو بکر و عمر جیسے خلیفہ ملے، دوسرے کہندے حضور دی قسمت اچھی کہ حضور نو حسن اور حسین جیسے نواسے ملے۔ بابا جی نے فرمایا نہیں تسی کمینیوں دوویں غلط کہندے ہو۔ ابو بکر و عمر دی قسمت اچھی کہ حضور آقا ملے، حسن و حسین دی قسمت اچھی کہ حضور نانا ملے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور میں اپنے تمام علماء نہ گزارش کرانگا، بابا جی فرماندے سن میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں، بڑیاں چیزاں پڑھیاں، کدی علم دے نال سیر نہیں ہویا۔ اے اعلیٰ حضرت نو اللہ تعالیٰ نے مقام دیتا حضور دے صدقے کہ اعلیٰ حضرت دے فتاوی شریف دا ایک صفحہ پڑھن نال بابا جی فرماندے سن میں سیر ہو جانا۔ اے مجدد دی نشانی ہے۔ ایک گل ہی نہیں 14 گھنٹے تقریر ہوگے بعد جو سمجھ نہ آیا حضرت کہنا کی چاہتے سن، اے نہیں گل۔ مجدد دی شان ہے کہ ایک صفحہ پڑھ لو فتاوی رضویہ شریف دا تے بندہ سیر ہو جاندا۔ اے کہندے نا ایک جمعے 10 جمعے دی تقریر بندے نو یاد ہو جاندی۔ اعلیٰ حضرت دا ایک فتاوی رضویہ دا صفحہ پڑھن نال اور وہ اعلیٰ حضرت دی شانہ۔ اور حضرت پیر صاحب فرما رہا سن اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کتاب لکھی الدولت بابا جی فرمانے لکھی کس طرح؟ انہوں نے پوچھا حضرت تہاڈی تے لائبریری ہندوستان تے لکھی کس طرح؟ آپ نے فرمایا میں حدود حرم سے داخل ہو گیا، 102 بخار یا 3 بخار چڑھے ہویا۔ اعلیٰ حضرت نے سیدہ دی نشانی ہے بخار رامل، اے اعلیٰ حضرت دا دیتا ہویا بخار ہے آج بابا پیر صاحب نے۔ حضرت اعلیٰ حضرت تو بخار چڑھے آتے جناب حدود حرم میں داخل ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے سامنے میں دیکھا کہ کعبہ شریف دے دروازے دے ہوتے حضور جلوہ گرن، جدو میں دائیں دیکھا تے مولا کائنات جلوہ گرن، جدو میں بائیں دیکھا تے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جلوہ گرن۔ تے فرمایا پھر تسی کتاب کس طرح لکھی؟ فرمایا حضور مولا علی نو دستے رہے، مولا علی حضور غوث پاک نو ویکھتے رہے تے او مینوں دستے رہے، میں کتاب لکھتا رہا۔ عشق محبت، عشق محبت۔ اور آج بھی عربی ادب دا بہت بڑا خزانہ، بہت بڑا خزانہ دولت المکیہ، بہت بڑا خزانہ۔ علماء حیرانن اور یار جنہ دے وڈیاں دے حافظے دا مقابلہ کوئی نہ کر سکے انہاں دے نال ساڈے گلاں کردے جنہاں نوں اے پتہ نہ لگے بھئی ادھر روڑے تے ادھر گوڑے اس گلاں کردے ساڈے وڈیاں دے بارے، اے کیویں ہو سکدا؟ اور حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ دے جڑے والد سن نا او کچھ متاثر ہو گئے غیراں کولوں، کچھ متاثر ہو گئے تے اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی اپنے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ نال روزانہ گل کرن او منن نہیں۔ ایک دن مولانا نعیم الدین مراد آبادی گھر آئے تے آپ نے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب دے دیتی اپنے والد نوں تے او شاعر بھی سن، نزہت آپ دا تخلص سی تے آپ جناب شاعری بھی کرتے سن تے جدو ساری رات اعلیٰ حضرت کی کتاب دا مطالعہ کیتا نا تے صبح اٹھ کے کہنے لگے پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ شیخ و قاضی، پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ شیخ و قاضی، اب رضائے احمد اسی میں جانوں احمد رضا ہو جس میں راضی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
دور حاضر دے سارے فتنے کیونکہ اسی اس مجدد منن والے ہاں جنہاں نے ہر کفر دا ہر فتنے دا مقابلہ کیتا تے اے یاد رکھنا اسی رضا دے منن والے رضوی دے شیر ہاں اسی رضا دے منن والے رضوی دے شیر ہاں اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ اسی رضا دے منن والے رضوی دے شیر ہاں انشاءاللہ اور او نہیں انہاں نو غلط فہمی کہ اے ٹرانسجینڈر ہوئے یا کوئی اور شے ہوئے اس دے اوتے قوم نو تھندے الفاظ دے نالے سمجھا کے اور جناب کوئی چوریاں کر کے رات نو جناب قوانین پاس کر کے بچ جان گے ساڈے بڑیاں نے اس ملک دا نقشہ اس واسطے پیش نہیں سی کیتا کہ ایتھے تسی شریعت دا مذاق اڑاؤ جڑا شریعت وال رستہ جاندا او شریعت دے متوالیاں والوں ہو کے جاندا ہے یاد رکھنا اور ہر جگہ دے ہوتے ناکا لگیا ہویا اور وہ رضوی ناکا اور ایک اس طرح ہو سکتا کہ تسی شریعت نال کھلواڑ کر کے گزر جاؤ آرام دے نال اے نہیں ہو سکتا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہے خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ جناب کیسے ممکن ہو سکتا ہے میرے آقا و مولا سبحان اللہ میں پورا گل سنا دینا پھر اس تو بعد میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشتبہین من الرجال بالنساء والمشتبہات من النساء بالرجال میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اے ساری زندگی کے اندر ہے حضور نے تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں حضور رحمت للعالمین ہے دیکھو میرے رب دی رحمت دا سب نالوں بڑا مظہر میرے آقا و مولا دی ذات ہے اور میرے آقا و مولا انہاں دے اوتے لعنت کر رہے ہیں او مرد جڑے مشابہت اختیار کرن عورتاں جیسی اور او عورتاں جڑیاں مشابہت اختیار کرن مرداں دے نال سرکار نے انہاں اوتے لعنت فرمائی اے مینوں دسو کہ تسی لانتی بن کے انہوں نے حقوق دیو گے بھائی قوم بچی کھڑی قوم غلط سمجھ دی لیکن تہانوں کی ہویا راتوں رات تسی انہوں نے جناب حقوق دین دیا گلاں کرو انہوں نے حقوق دین دے اور بھی بڑے طریقے ہیں انہوں نے مہانہ جناب خدمت کرو انہوں نے حکومت دی طرف وظیفہ دیو انہوں نے جناب اپنی نوکریاں دیو انہوں نے سارے معاملات کرو لیکن تسی اے کہ میں کہہ سکتے ہو کہ اتنا غلیظ عمل اسی معاشرے میں ان کی قانونی حیثیت بنا دیں گے میں کہا تسی قانونی حیثیت بناؤ گے اس تو بعد جدو اسی مر جاواں گے ساڑھے ہوندے ہیں تسی حضور دے قانون نال حضور دی شریعت نال نہیں چھڑ سکتے اساں ایک گردنہ رکھیے حضور واسطے اور زندہ باد نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور اے یاد رکھنا اے لبیک آخری انہاں واسطے دیوار ہے سارے دین دشمنہ واسطے سارے اسلام دشمنہ واسطے ہر جو بھی قوت ہے جڑی اسلام مخالف ہے دین مخالف ہے ان دے واسطے آخری دیوار لبیک ہے اور اے میں تو انہوں دسی جاواں نال کوئی کسے حلیے دیکھو او کسے بھی حلیے چھے پیری دے حلیے چھے مشایخ دے حلیے چھے مشایخ دے حلیے چھے علماء دے حلیے چھے جناب کسے بھی حلیے چھے سیاست دے حلیے چھے سماجی جناب رنگ چھے وکالت دے کسے بھی حلیے چھے او لبیک دے خلاف بول رہا تسی اے سمجھ لینا کہ اس کی ڈوری کی طرف پچھو ہل رہی او بھائی ہون بولو نا ہون شریعت دے خلاف گل ہوئی سارے اندر بڑھ کے بہ گئے بھائی تو ہانو لبیک دے نعرے نا کی تکلیف ہے سانو پتا کہ تسی کیوں بول رہے ہو اس واسطے کہ کفر نے تو ہانو تیار کیتا
کہ لبیک دے نال اسی تا ٹاکرا نہیں لے سکے، ہن تیار کریے مقام شوط والے منافقن، اے انہاں دی نسل وچوں جڑے ہن لبیک دے خلاف بکواس کر رہے ہیں، اے او 350 جڑے واپس آئے سن بچ گئے سن، پھر سرکار نے مسیحی اٹھوا کے ایک باہر کڈیا سی، اے انہاں دی نسل وچوں۔ اور بھائی حضور دے دین دا اتنا بڑا کھلواڑ ہو جائے، اتنی بڑی مذاق ہو جائے، تو آڈے لب جنبش نہ کرن، لبیک دا نعرہ لگ جائے تو تسی کہو یہ نعرہ سٹیج سے نہیں لگے گا، میں کہا یہ نعرہ تو آڈے گھروں میں لگے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ ساڑھے بڑے مکمل سیاسی سن، اسی بھی الحمدللہ سیاسی ہاں، ہون وہ کہنے وقت ہوا چاہتا ہے لانتی اعظم کو رگڑیں گا، وزیر اعظم تو نہیں ہے نا جی، جس کے دل میں حضور کی غیرت نہیں ہے اس سے بڑا لانتی کون ہے؟ جو حضور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اے سارے بیٹھے اے عشاقان رسول ہیں، اے او چھوٹے بچے تو لے کے او سارے عشاقان رسول ہیں، میں نو اے دسو او ملعون میکرون نال ملاقات دے وقت جے انہاں جو کوئی ایک ہوندا تے پھر جفے پینے سن یا کی ہونا سی؟ پھر جفے تا نہیں سن نہ پینے، جدو گل کرو ہم بھی عاشق رسول ہیں، اے انہیں ربیع الاول شریف آئے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں کہ آگے بھی پڑھنا ملعونین أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا، اے پڑھنا، اے تو پڑھی نہیں تینوں پتہ ہی نہیں، تو انہوں اتنا دین یاد ہے جتنا کفر چاندہ، سانو او دین یاد ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے فاروق اعظم تو لے کے عثمان غنی تو لے کے حضرت حیدر کرار تو لے کے حضرت امام احمد رضا تک، اور امام احمد رضا تو لے کے علامہ خادم حسین رضوی تک، اور علامہ خادم حسین رضوی تو لے کے جناب کوٹ لکھپت تک، اور کوٹ لکھپت تو لے کے وزیر آباد تک، اے سارا دین ایسا پڑھیا۔ اعظم گھر کی گل سنا دا جاما، اے بھول نہ جاوے کدھرے، کہیں گے یہ بڑے تشدد پسند ہے جی، یہ بات نہیں کرتے، میں کہو ایک گل سن، ساڑھے علامہ مقصود صاحب سن، اے جڑے علماء جانتے ہوں گے، علامہ مولانا مقصود صاحب جڑے داتا حضور دے امام سن، علامہ مولانا مقصود صاحب سارے نو یاد آ گئے، اور اگلی گل بھی سنو، علامہ صاحب مشرف دے دور چ داتا حضور دے امام سن، تے میاں شریف مر گیا انہاں دا پیو، اے بدماشاں دا، او جناب مر گیا تے انہاں نو جنازے دا کیا گیا، انہاں نے انکار کر دیتا، جدو اے واپس آئے نا حکومت 2008 تے انہاں نے علامہ مولانا مقصود صاحب نو امامت تو اتار دیتا، انہاں نے کیا بھئی تسی میں نو کیوں اتاریا؟ انہاں کہا جی تسی ساڑھے پیو دا جنازہ نہیں سی پڑھایا، میں کہو جڑا تیرے پیو دا جنازہ نہ پڑھاوے اے فرض کفایہ فرض عین بھی نہیں، تو اس نو امامت ہوتے نہ رہن دے میں، تے جڑا حضور دے گستاخاں نال جپے پاوے اسی انہوں وزارت عظمہ تے رہن دئیے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک۔ ہون گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اور انشاءاللہ انہاں پیڑ لگے گا، نہیں تا اے پھر کہے گا من سبا نبیًا فاقتلو، اور وہ جڑا دوسرا تازہ شیطان نکالیا گیا، ہاں تخت کے بخت سے اتارا ہوا یک لکھ شخص، تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ وہ کہنا سی میرے کو بھی بڑی طاقتان اور بڑے جناب تقریرہ کرتا سی اور جناب بہکانا پھردا قوم نو، میں کہا تیرے نال بھی انشاءاللہ بڑا بڑا پیڑ لگے گا۔ اور لوگ کہنے جی ووٹ نہیں ہے، میں کہا جھلے تینوں کس نے کیا سی ووٹاں واسطے آیا، اسی تے حضور دی عزت واسطے آیا، اسی تے حضور دی عزت واسطے آیا۔ اور جدو قوم نو پتہ لگ جائے گا نا اے جناب مخلصن، ہجے قوم بھی جناب دائیں پھر دی اور بائیں پھر دی، اے جڑے جناب مقام 30 لینا اے اجے درست نہیں ہو رہا ہے، اور انہاں دا بھی ہون والا وقت آ گیا۔
ہاں جڑے جناب کہندے سن تبدیلی آئے گی، تبدیلی دی چس بھی لے لئی، پھر کہندے تجربہ کار آن گے، تجربہ کاراں دی بھی چس لے لئی، اجے مزید انہاں دا رگڑا نکلنا، لیکن جڑے حضور دے دیوانے نو حضور دے دین نال کھڑے نے اس طرح کر کے، اور ایک کہندن کہ جناب وہ اسلامی لیڈر ہے، میں کہا اسلامی لیڈر دی نمائندہ شیریں مزاری جڑا شاہ صاحب نے فرمایا سی باولپور، اور شیریں مزاری او بل پیش کرنے والی، ہاں جی، پھر بل دے مسودے تے گفتگو کرنے والے کون ہیں جی؟ نون لکھیے مسودے تے گفتگو کرنے والے، پھر اس نو پاس کرنے والے پیپلز پارٹی اور جناب نون لیگی ہے، اے سارے اس طرح ہیں، کفر دے خلاف سارے اکٹھے ہیں، لیکن حضور دی جدو ناموس دا بل پیش ہویا تے ایک مردود پارٹی جڑی پیپلز پارٹی اے بائیکاٹ کر کے باہر نکل گئی سی، دوسرے جناب اس طرح کر کے نکل گیا سن، تو انہوں اجے بھی اکھاں نہیں کھلیاں کہ کہندے جو گماشتے ہیں، ایک کنہ دے ترجمان ہیں، ایک کنہ دے جناب ہیں، جدو حضور دی عزت دا بل پیش ہویا ایک بائیکاٹ کر کے باہر آ گیا، ایک احتجاج کر کے جناب دائیں نکل گیا ہے، ایک پیش کرنے والے نس گیا ہے، لیکن جدو جناب اتنا بڑا شریعت دے نال متصادم بل پیش ہویا اے سارے اکٹھے، اس دا مطلب ہویا کہ غلط نہیں سی کیا کہ 12 کھلاڑی اور تے 13واں باہر بیٹھا ہے، انہاں سارے رلنا ایک جگہ، انہاں سارے رلنا ایک جگہ، انہاں دے خلاف اگر کوئی رہ جائے گا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام رہ جان گے، اور کہندے نے انہاں دے نال اتحاد، ایڈجسٹمنٹ، میں کہا لتر ایڈجسٹمنٹ، چھتر ایڈجسٹمنٹ انشاءاللہ بڑی بہترین قسم دی، اور بڑی بہترین قسم دی، ایک جناب لتر بریلی دا، ایک چھتر جامع مسجد رحمت اللہ العالمین دا، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آخر وچ علامہ اقبال دا تعلق امام احمد رضا دے نال، اے دو اشعار سنا کے میں تھوڑے کو اجازت چاہنا ہوں۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ترجمہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ترجمہ، اے بابا جی ترجمہ کر سکتے سن، اسی سنان دیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے۔ علامہ اقبال کہتا تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم، تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست۔ اقبال کہتا یا رسول اللہ تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا، ورنہ تہاڈا در چھڑ کے میرا کعبے جانا کم کوئی نہیں۔ توسا فرمایا مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے، توسا فرمایا جناب طواف کعبہ کرنا، توسا فرمایا طواف کعبہ کردے رمل کرنا، توسا فرمایا حجر اسود چومنا، یا رسول اللہ تہاڈیاں جالیاں چھڑ کے میرا کدھر اور کم نہیں سی۔ اے تعلق ہے، ایویں نہیں بابا جی حافظ اقبال اور جنہاں نوں بڑے پڑھے لکھن دا جناب چاسی جی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، بابا جی چیلنج کر دے رہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، اعلیٰ حضرت تا بہت ہوتے نا، بہت ہوتے، علامہ اقبال تے ایک شعر دا مطلب نہیں لیا سکے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، اس دا ترجمہ نہیں لیا سکے۔ اعلیٰ حضرت دا مقام تو پھر بہت بلند ہے نا، اور علامہ اقبال آخر چ کہندا اے سارے دے بارے، اقبال کہندا دین اگر دت پختہ بے آداب عشق، اقبال کہندا ہوئے انہاں کول جے بے ادباں کول جا کے دین نہ سکھیں، اور انہاں خشکیاں کو جا کے دین نہ سکھیں، جنہاں نوں کھڑے ہو کے جناب قومی ترانہ تا پڑھنا آندا، مصطفیٰ جان رحمت کے ڈیڈ اینڈ مروڑ اٹھ دین، انہاں کو نہ جائیں۔ جڑے قدم قدم سے کہتے ہیں جی قدم بھراؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں،
اور جناب وہ شہباز قدم بڑھاؤ نواز قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے تا انہوں نے کہنا آندا، انہوں نے سامنے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ وجے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے نکال لیا؟ میں کہا تو عمران دے نال ہیں جے اسی کہیے یا رسول اللہ اسی تواڈے نال اسی تواڈے واسطے حاضر ہاں تے تیرے ڈیڈے درد ہوے، اے کیویں ہو سکدا؟ اور جناب تاجدار ختم نبوت دے نعرے نال تانوں چڑھ ہوے تے ذکر چھیڑیے ان کا، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ اور ملحد ہے نا تو بڑا کون ملحد ہے؟ یہ سارے ملحد ہیں جڑے دین نہ ٹکرا رہے ہیں صبح شام ہے نا تو بڑا کیڑا ملحد ہے؟ ایہی تا مریدیت ہے، شریعت جو فرماندی جو جناب شریعت کے قوانین ہیں انہوں نے پامال کرے انہوں تو بڑا ملحد کون ہے؟ اس رگڑے تو سارے آ گئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے۔ ہون جڑے سانو سمجھان آندے اسی انہوں نے کوئی گل سنانی کہندے جرا تھوڑا جہا ہاتھ ہولا کر لو میڈیا تے آ جاؤ گے، یہ اسی انہوں نے کہاں گے ساڈے امام فرماندے ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ ہون لبیک دا نعرہ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ لبیک 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 یا جماعت بھی ہے اور اسے دے مطابق ساڑی منزل بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور حضور کی محبت کے ساتھ حضور کے دین کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ دین کے رستے پر قائم رکھے، اور وہ دین جو میرے آقا و مولا ہمیں دے کر گئے جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، وہ چمکتا ہوا دین اللہ تعالیٰ ہمارے نظریات کو ہمارے اصولوں کو ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے رستے پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔